صنعتی انقلاب کی عمارت ہندوستان کی لاشوں پر، ہندوستان کی دولت پر، ہندوستان کی عظمت چرا کر تعمیر کی گئی۔ صنعتی انقلاب کی بنیاد ہندوستانی لوٹ مار کے حوالے سے بھی مستند تحقیق، ثبوت و شواہد آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر پہلے یہ جانیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی لوٹ مار، قتل و غارت گری کرتی رہی تو مغل سلطنت کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ مغل سلطنت نے بھی منہ توڑ جواب دیا۔ پہلے 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی مغلوں کی خوشنودی میں لگی رہی۔ سورت کے بعد مدراس، بمبئی اور دیگر شہروں میں دفاتر بنے، تجارتی ساز و سامان۔ 17ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی طاقت حاصل کر چکی تھی۔ 1681 میں کمپنی کے ڈائریکٹر جوائس چائلڈ کو بتایا گیا کہ بنگال میں نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں تنگ کرتے ہیں۔ سر فریز جوائس چائلڈ نے تخت برطانیہ کو خط لکھا کہ فوج بھیجی جائے تاکہ مغلوں کو سبق سکھایا جا سکے، اور جناب ملکہ معظمہ نے 1686 میں لندن سے بڑا بحری بیڑا بنگال روانہ کیا۔ 19 جنگی جہاز، 200 توپیں، 600 فوجی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کا دور ہے۔ مغل بادشاہ دکن کی 2 فوجی فتوحات سے فارغ ہوئے ہیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی برطانوی فوج ہندوستان پہنچتی ہے۔ برطانوی مورخ ولیم ڈلرمپل جنگ کی صورتحال بتاتے ہیں۔ برطانوی فوجیوں کو مغل لشکر نے مکھیوں کی طرح مارا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ تمام انگریزوں کو بنگال سے باہر نکال دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سورت کی سب سے بڑی فیکٹری بھی بند کر دی گئی۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا، چوروں اور قاتلوں کی طرح ذلت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس معافی مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار شہنشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح رحم کی بھیک مانگتے نظر آئے۔ بالآخر 1690 میں اورنگزیب عالمگیر نے کمپنی کو معاف کیا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات۔ سخت گیر پالیسیوں کے باعث پورے ہندوستان میں لاوا پھٹنا شروع ہو گیا۔ مرہٹے، سکھ سمیت مختلف علاقوں میں شورش، عوامی جذبات تخت بغلیہ کے خلاف۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور تاج برطانیہ کے لیے ایک تحفہ تھا جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، ایسا فائدہ کہ 20 کروڑ انسانوں کو غلام بنا لیا، پورے ہندوستان کے وسائل پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برٹش راج کا بھیانک اور طویل دور۔ عظیم یورپی ماہر معیشت، دانشور اور سیاسی مورخ جیمز مل اپنی کتاب ہسٹری آف برٹش انڈیا میں برطانوی لوٹ مار کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم پائپ کے ذریعے قومی وسائل مسلسل نکالے جانے جیسا ہے جو کچھ نہیں چھوڑتا۔ کسی ملک کی رگوں سے مسلسل خون چوسے جانا، قومی صنعت، پیداوار، آمدن، سب کچھ، جس کے بعد کچھ بچ جانے کی توقع محال ہے۔ اپنی ڈاکومنٹری چین بامقابلہ امریکہ میں تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ مغرب نے چین سمیت پورے ایشیا کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا، قتل عام کیا اور اسی لوٹ مار کے باعث خوشحالی اور ترقی حاصل کی۔ بہرحال بات تھی صنعتی انقلاب کی، جس نے برٹن کو گریٹ برٹن بنا دیا۔ ایک مفلس چھوٹا سا جزیرہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے خوشحال ریاست بن گیا۔ تو جناب یہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے ہوا، اور صنعتی انقلاب ہندوستانی لوٹ مار کے باعث وجود میں آیا۔ فکر نہ کریں، اس حوالے سے بھی مستند ٹھوس تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ برطانیہ نے 300 سالوں میں ہندوستان سے 45 کھرب ڈالر لوٹے۔ اس حوالے سے حیرت انگیز اور ٹھوس شواہد بھی پیش کیے۔ ششی تھرور نے اپنی کتاب ایرا آف ڈارکنس میں لکھا ہے، 19ویں صدی تک ہندوستان برطانیہ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا رہا۔ صرف ٹیکس اور وسائل نہیں بلکہ برطانوی مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار، برطانوی سول سروس ملازمین اور فوج کی تنخواہ کا ذمہ دار۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں کہ ہندوستان نے فتح ہونے کی قیمت بھی برطانیہ کو ادا کی۔ صرف راجہ مہاراجہ نہیں، عام شہری حتیٰ کہ اسکول جانے والے بچے بھی برطانوی راج کی قیمت ادا کرتے رہے۔ برطانیہ 200 سال ہندوستان کو لوٹ کر جو صنعتی انقلاب لایا، اس کی قیمت بھی ہندوستان نے اپنی صنعتی بربادی کی صورت میں ادا کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ششی تھرور کے جذبات برطانیہ کے خلاف ہونا منطقی بات ہے،
اور یہ بھی کہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ برطانیہ کا صنعتی انقلاب ہندوستان کی لوٹ مار پر ہے۔ درست، چلے مغربی تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ہے عالمی شہرت یافتہ تحقیقاتی ادارہ اکنامک ہسٹری ریویو۔ تحقیقی مضمون کا عنوان ہے دا انڈسٹریل ریولوشن اینڈ برٹش امپیریلزم 1750 to 1850۔ اس تحقیق کے مطابق برطانیہ 1750 میں یورپ کی 9 آبادیاتی طاقتوں اسپین، پرتگال، ہالینڈ اور فرانس کے ساتھ کھڑا تھا، مگر 1850 میں برطانیہ 9 آبادیاتی نظام میں دنیا کی سب سے بڑی قوت بن چکا تھا۔ یہی وہ 100 سال ہیں جب برطانیہ نے مشینیں بنانے میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا برطانوی مشین سازی کے پیچھے غیر ممالک پر قبضے کی مدد موجود تھی، خاص طور پر ہندوستان؟ کوئی شک نہیں، برطانیہ کو کیپ کالونی، سنگاپور، عدن، ہانگ کانگ کے وسائل مہیا تھے۔ اس حوالے سے بنگال کو بڑی پیش رفت کے طور پر جانا جا سکتا ہے، جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1757 سے 1765 تک بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ وہی وقت ہے جب لنکا شائر میں میکنائزیشن کے حوالے سے بڑی کامیابیاں ملی۔ اسے صنعتی انقلاب کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو جناب، اب یہ واضح ہو گیا کہ برطانیہ اور یورپ کی ترقی، خوشحالی کی وجہ ایشیا کی لوٹ مار، ہندوستان جیسی مالدار ریاست کے وسائل پر قبضہ ہے۔ کیا کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یورپ نے روشن مستقبل کی خاطر ایشیا کو اندھیروں میں دھکیلا؟ چلے اس تھیوری کو مزید جانچ لیتے ہیں۔ کیمبرج میں امپیریلزم تاریخ داں جان سیلی اپنی کتاب ایکسپینشن آف انگلینڈ میں لکھتے ہیں، انگریز اقتدار کسی منظم منصوبے کے تحت نہیں بلکہ لاشعوری طور پر وجود میں آیا۔ مغلوں کے زوال سے جو خلا پیدا ہوا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، مگر حقیقت کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر قوموں کا استحصال اور معاشی کنٹرول بغیر کسی بڑے سیاسی اور معاشی چھتر چھایا کے ممکن نہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقدامات، فیصلہ سازی، موقع شناسی اور وسعت اپنی جگہ، مگر سلطنت کے بعد سلطنت کی فتوحات کسی بڑی فیصلہ ساز قوت اور سیاسی ڈھانچے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک سلطنت کے خلاف جنگ ہوتی تو اس جنگ کا ہرجانہ بھی اسی سلطنت سے وصول کیا جاتا، گویا برطانیہ سے شکست کھانے کی قیمت بھی برطانیہ کو دی جاتی۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو صرف ایک مورا تھی، ایک تجارتی کمپنی جو بغیر تاج برطانیہ کے صرف اور صرف تجارت ہی کر سکتی تھی، جنگ نہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو برطانوی فوج کی بھرپور مدد حاصل رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اتنے بڑے سیاسی اور جنگی فیصلے کر سکے اور پھر ان پر عمل درآمد بھی۔ یہ برطانیہ تھا جو ہندوستان سمیت پورے ایشیا کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے لوٹ رہا تھا۔ آج یہ حقیقت دنیا پر عیاں ہو چکی ہے، مگر برطانیہ ایک معزز جمہوری ملک ہے، اخلاقیات کا چیمپئن۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تک پوری تاریخ نہیں پہنچتی، سکے کا صرف ایک رخ دکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی انگریزوں نے ہمیں سسٹم دیا، ورنہ ہندوستان میں تو لائف تھی ہی نہیں، بالکل غیر مہذب جنگلی لوگ تھے۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ آئیے تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اگلی قسط میں، اور آپ کو بتاتے ہیں یہ سسٹم کس طرح، کس لیے انوالو کیا گیا، برطانیہ نے کیوں کیا، اور برطانیہ اس وقت کیا تھا اور ہندوستان اس وقت کیا تھا۔ کوئی میچ نہیں ہے۔ ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی معاشی قوت تھا، 27% معیشت دنیا کی، اور برطانیہ صرف 3% معیشت۔ بحری قزاقی پیشہ تھا، اندھیروں میں ڈوبا یورپ۔ آئندہ قسط میں آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔